الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في موضع آخر: بسم الله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. محترم بزرگوں، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین دینی ماؤں اور بہنوں، حاضرین جمعہ کے لیے موضوع کا انتخاب وقت اور ضرورت کے حساب سے کیا جانا چاہیے، اور یہی کوشش بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ ممبر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اپنی
ذاتی پرخاش نکالنا یا کسی کو ٹارگٹ کر کے کوئی بات کہنا کبھی مقصد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ بات کسی کے خلاف جاتی ہے تو غور کی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ خلل، وہ خرابی جس کے خلاف جاتی اس کے اندر ہو، تو اس کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی متعین شخص کو یا کسی متعین وجہ پر کوئی موضوع منتخب نہیں ہوتا، الا یہ کہ معاشرے میں کوئی ایسی بات دیکھی جائے جو تمام معاشرے کے نقصان کی ہو اور معاشرے کی اس دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ زنا اور زنا کے پاس لے جانے والے سارے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسلوب پر غور اس ناحیے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی کبیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے سیدھ ان سے بچنے کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، والدین کی نافرمانی مت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو محتاجگی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا جیسی بے حیائی کا تذکرہ کیا تو صرف اس کے ارتکاب سے نہیں بلکہ اس کی طرف لے جانے والے تمام افعال، اقوال اور حرکات سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کوئی ایسا کام جو آپ کو زنا میں ملوث کرنے کا ادنا سا شبہ ہو اس کے قریب مت جاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وہ بہت برا ہے، بہت بڑی بدکاری ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اور اس آیت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی وہ تھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اور امت کی ساری بہنوں کو مراد لے کر کے فرمانا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر واقعی اللہ کا ڈر رکھتی ہو، فلا تخضعن بالقول، لچیلی نرم باتیں دوسروں کے اجنبیوں کے ساتھ مت کرو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا شخص تمہاری باتوں کو سن کر تم میں لالچ نہ کرے، تمہارے ساتھ برائی کی تمنا نہ کرے، جس کے دل میں بیماری ہے۔ مفسرین کرام جن میں سے ابن کثیر سر فہرست ہیں لکھتے ہیں الذی فی قلبہ مرض ای دغل، یعنی جس کے دل میں دوغلا پن ہے، بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے۔ جو آدمی اخلاق باختہ ہے وہ آپ کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کسی طرح کی بری نیت نہ رکھ سکے۔ یا نساء النبی ان اتقیتن، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ لیکن اسلام انسانیت کا، اخلاق کا اور حسن سلوک اور رواداری کا بھی مذہب ہے۔ ساتھ ساتھ یہ سکھاتا ہے کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لہجہ سادہ سپاٹ رکھ کر کے، باتیں مطلب بھر کی کر کے، لیکن بات اچھی کیجیے اگر ضرورت پڑے تو۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے سائے میں دکان لگا کے بیٹھ جاؤں، کچھ سودا بیچ لوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، دو واقعے مجھے یاد آتے ہیں صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ مجھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا اچھی طرح پتہ تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو
میں اگر تمہیں اجازت دے دوں اور حضرت زبیر آئیں میرے خاوند تو تم کو منع کر دیں گے یہاں بیٹھنے سے، لیکن یہی بات اگر تم ان سے پوچھو گے تو مجھے زبیر کی غیرت کا پتہ ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے دکان لگا لو، لہذا ایسا کرو جب وہ آ جائیں تو انہی سے پوچھ لینا۔ سبق یہ ملتا ہے کہ جن امور میں گھر کے مردوں کا اختیار زیادہ مناسب ہو اس میں عورتیں اپنی حکمرانی چلانے کی کوشش نہ کریں، جیسے کہ حضرت اسماء نے خود کیا، اور اس میں ان کی اور سارے گھر کی بہتری ہے۔ دوسری بات یہ کہ آدمی اگر غیور ہو تو اس کی غیرت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر وہ اپنی غیرت کے خلاف کوئی کام نہیں دیکھتا اور اجازت دیتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ، حضرت زبیر غریب انسان تھے، حضرت اسماء بڑے گھر سے آئی تھیں، دونوں تناظر میں واقعے کی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں بہت سارے خلفشار اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑے گھر کی بیٹی کسی غریب کے ساتھ بیاہ دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنی مالداری کا رعب اس بیچارے غریب پر جھاڑتی ہے۔ حضرت اسماء بہترین اسوہ اس لڑکی کے لیے بھی ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت زبیر کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا تھا جس پر وہ جہاد کرتے تھے، اور ایک اونٹ تھا پانی وانی لانے کے لیے، اور گھر میں زیادہ ساز و سامان نہیں، کھلانے پلانے کا بھی اس اونٹ اور اس گھوڑے کے کوئی انتظام نہیں، تو میں انصار کے باغوں سے کھجور کی گھٹلیاں چنتی تھی، اور جب وہ ڈھیر ہو جاتی تو ان کو سر پہ لاد کے گھر لاتی، پھر ان کو کوٹتی اور کوٹ کر کے اس کو گھوڑے اور اونٹ کے کھانے لائق بنا کر پہلے گھوڑے کو پھر اونٹ کو چارہ دیتی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں بھاری بوجھ سر پر لادے ہوئے، میں نے پس منظر پہلے بیان کیا، حضرت ابوبکر مالدار انسان تھے، حضرت اسماء اچھے خاصے گھرانے سے آئی ہیں، ابو ذر اب حضرت زبیر کی غریبی کو کس طرح نبھا رہی ہیں خدمت کر کے۔ کہا کہ میں آ رہی تھی، میرے سر پہ بوجھ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اپنا اونٹ بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ اسماء سوار ہو جاؤ۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اے زبیر، ایک عورت کو ایسی ہی پاک دامن اور غیور ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو منہج سلف پر کاربند کہتے ہیں، ہمیں ان پاک باز خاتون اور خواتین کے اسووں پر چلنا چاہیے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، حضرت زبیر ہی سے بیان کر رہی ہیں، مجھے آپ کی غیرت یاد آئی، شوہر کی غیرت، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جائیے، میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں گی۔ امام نووی نے جو باب قائم کیا ہے وہ باب یہ ہے کہ باب جواز ارکاب المرأة الاجنبیہ، یہ باب ارداء فی الجواز المرأة الاجنبیہ، کہ سواری پر ضرورت کے تحت کسی اجنبی عورت کو اپنے پیچھے بٹھانے کے جواز کے بیان میں اس نے یہی حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشکش کی اور حضرت اسماء نے منع کر دیا۔ کیا کہتی ہیں؟ مجھے حدیث مکمل کر دوں، اس کا بھی معاشرے کو، اور اس میں بھی بہت سارے سبق ہیں معاشرے کے لیے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ کہتی ہیں کہ بہت خدمت کرتی تھی، میں تھک جاتی تھی گھر کا کام کرتے کرتے، لیکن مجھے اچھی طرح روٹی بنانا نہیں آتا تھا۔ یہاں بہت سارے گھریلو جھگڑے اس بات پر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ بہو کو اچھی طرح روٹی بنانی نہیں آتی، تو کہا کہ میری کچھ انصاری پڑوسنیں تھیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی اچھی تھیں، وہ آ کے میرے لیے روٹیاں بنا دیتی تھی۔ کہا کہ تب تک میں نے اس مشقت کو برداشت کیا جب تک کہ، والد نہیں کہتی ہیں اپنا، کہتی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک غلام دے دیا جو مجھے اونٹ اور گھوڑے کی خدمت سے جس نے آرام دے دیا، تو تھوڑا سا آسائش ہوئی۔ تو غور کیجیے حضرت اسماء کی غیرت کو، اور پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد ان کی چھوٹی بہن اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ رحم اللہ نساء الانصار، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، ما رأیت احسن منہن، میں نے ان سے بہتر عورتیں نہیں دیکھیں۔ لما نزلت آیت الحجاب، جب پردے کی آیت نازل ہوئی، شققن مروطہن،
فتخمرن بہا، انہوں نے اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے، اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کے سروں سے لٹکا کر کے پردے کیے، کأن علی رؤوسہن الغربان، اور جب مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے حاضر ہوئیں، اس طرح سے سیدھی اور باوقار ہو کر کے پردے کے اندر بیٹھیں، لگتا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان سے اچھی نہیں دیکھی۔ یہ حشمت، یہ پردہ، یہ عفت، یہ پاک دامنی، جس کو افسوس کہ آج کا بہت سا مسلمان پچھڑا پن اور بیکورڈنس کی علامت اور سمبل سمجھتا ہے۔ یہ بیکورڈنس اور پچھڑے پن کا سمبل اگر ہوتا تو ایک نوجوان پردہ پوش دوشیزہ آج کے اس دور میں برطانیہ کے پارلیمان میں، ہاؤس آف کامنس میں کھڑی ہو کر کے پردے کا دفاع کرتی اور پورے پارلیمنٹ سے تالی بجوا لیتی، یہ ممکن نہ ہوتا۔ دنیا کو پتہ ہے کہ وقار، پاک دامنی، عزت، عفاف اور معاشرے کی عزت و ناموس اور نسل کی حفاظت اسی پردہ داری میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو بھی نگاہیں پست رکھنے کا اور عورتوں کو بھی نگاہیں پست رکھنے کا حکم دیا، اور اسی وجہ سے نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی کہ جو شادی کی استطاعت رکھے شادی کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فہرست جو بات ذکر کی فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وہ نگاہوں کو پس رکھنے کا زیادہ باعث ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا زیادہ باعث ہے۔ بہت سارے جھوٹے اسباب بنا کر کے شادیوں کو مؤخر کرنا کہ زیر تعلیم ہیں، بے روزگار ہیں، گھر نہیں ہے، بار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ڈھما نہیں ہے، منگیتر پڑھ رہی ہے اب یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سارے مسائل کا حل قرآن پاک کے اندر ایک آیت کے اندر بیان فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے نوجوان لڑکوں، لڑکیوں، غلام باندیوں سب کی شادی کرا دو، محتاج اور قلاش بھی ہوں گے، نادار بھی ہوں گے، تو اللہ اپنے فضل سے اس سنت کی ادائیگی کے طفیل اور اس کے وجہ سے ان کو بے نیاز کر دے گا، آسانی اور فراوانی پیدا ہوتی چلی جائے گی، ایک ذہنی یکسوئی جو حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں بہتر سے بہتر کارکردگی کر پائے گا وہ نوجوان۔ لہذا شادی کو بلا وجہ مؤخر بھی نہ کیا جائے، اور زنا کے دوائی اور اسباب کو ٹالنے کا یہ ایک بہت ہی مؤثر اور کارگر طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دلائی۔ بلا وجہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے مسلمان عورتوں گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی بے پردگی اور سفور کو، تبرج کو مت اپناؤ۔ پردہ ایسا کہ جو پردہ ہو۔ 10 سال پیچھے مجھے اپنا ایک خطبہ یاد آتا ہے، جب اس نئے طراز کے برقعے نکلے تھے، اس وقت غنیمت تھا، چہرے سے آنکھیں نمودار ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ ان پردوں کی تاریخ پتہ کیجئے، ان نقابوں کی، ان منقش اور نئے طراز کے لیٹسٹ ماڈل کے برقعوں کی ذرا اصل اور اس کا جو پروڈکشن یونٹ ہے وہ کہاں ہے دنیا میں، اور جو اس کا ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے، اگر آپ پتہ کرو گے تو دنیا کا سب سے اخلاق میں گرا ہوا ملک آپ کو فرانس کا پتہ ملے گا، کہ وہاں اس طرح کے نقابوں کی تیاری اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مسلمان عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کر سکیں پردے کی آڑ میں۔ ہم کہاں ہیں؟ زنا جیسی برائی اور جس کے دوائی کی طرف میں لے جا کر کے جس کی طرف دعوت دینے والی چیزیں اللہ نے سب سے منع کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بشارت دی تھی، صنفان من امتی لم ارہن، میری امت کے 2 طرح کے لوگ میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے، رجال معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ نمودار ہوں گے جو ہاتھوں میں گائے کی پونچھوں جیسے کوڑے لیے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو مارتے پھریں گے۔ اس کی تشریح علماء کرام نے کی ہے کہ حکومت کے ایسے ہرکارے جو بے حد سفاک اور ظالم ہوں گے، ہر کسی پر بلا وجہ جبر و تشدد کریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، اور ایسی عورتیں جو کپڑا اور لباس پہن کر کے بھی برہنہ ہوں گی، مائلات ممیلات، جلدی دوسروں کی طرف مائل ہو جانے والی، دوسروں پر فریفتہ ہو جانے والی، وہ ممیلات اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت الخراسانیہ، ان کے سر ایرانی خراسانی اونٹنیوں کے کوہان جیسے اونچے اونچے ہوں گے۔ آج جوڑے بنائے جاتے ہیں، کوئی نکیر نہیں کرتا، کیسے جوڑے مت بناؤ، شریعت نے منع کیا ہے، یا ہم جانتے بھی نہیں، دونوں باتیں ہیں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت الخراسانیہ لا يدخلن الجنۃ، اس وعید پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنی اور اتنی دور سے پائی جا سکتی ہے، دور سے ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ حیا، یہ حشمت، یہ وقار، یہی اسلامی تہذیب کا، اسلامی شریعت کا، اسلامی ماؤں اور بہنوں کا خاصہ اور شعار ہے۔ اگر ہم اس سے دور جا پڑے تو نتائج کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہا، اور کیوں مومنہ عورتوں کو اتنی پاکیزگی اور تقوی شعاری کا حکم دیا؟ جب کسی معاشرے میں زنا جیسی بیماری عام ہوتی ہے تو وہی منظر اس معاشرے کی تصویر بن جاتا ہے جو منظر آج دنیا پر مسلط ہے، طاری ہے، کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ علماء نے باتفاق اس کورونا پر طاعون اور وبا کا حکم لگایا ہے، اور دنیا نے بھی اس کو پینیڈیمک کا نام دیا ہے۔ جب کسی معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے اور زنا کو کھلے عام کر کے بیان بھی کیا جانے لگتا ہے، بالکل ایک عام سی روش بن جاتی ہے زنا، تو اس میں اسی طرح کے طاعون اور ایسی بیماریاں جن کا کبھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں تذکرہ تک نہیں سنا تھا، وہ پنپتی ہیں۔ اور جب لوح محفوظ میں ہر انسان پر زنا لکھا گیا ہو، جسم کے ہر عضو پہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی روایتیں ہیں، تفصیل اختصار سب کے ساتھ۔ مسند احمد کا جو سب سے لمبا سیاق ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ ہر آدمی پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو پہنچ کر رہے گا۔ آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، یہ اینڈرائیڈ موبائل اور اس پر اجنبی لڑکیوں اور عورتوں سے باتیں، میسیجنگ، یہ ہاتھ کا زنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج یہ چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ منگنی ہو گئی ہے، بات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ایک مرتبہ دیکھنے کا حکم دیا تھا کہ اگر کوئی فطری عیب ہو تو دیکھ لو، انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ ہے مخطوبہ اجنبیہ کے حکم میں، کیونکہ ہو سکتا ہے نسبت ٹوٹ جائے، کیا رشتہ ہے پھر آپ کا اور اس کا؟ اس کمزور دھاگے کی بنا پر آپ کو یہ لبرٹی
یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو مستقبل کی بیوی شمار کر کے اس سے تمام طرح کے مراسم رکھیں۔ جب خطاب منگیتر اور مخطوبہ کے سلسلے میں یہ آزادی نہیں ہے تو ایک عام اجنبی لڑکی کا حکم اور شدید ہے۔ ہاتھ زنا کرتا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، اور ہاتھ کا زنا ہر وہ کام ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے۔ پیر زنا کرتا ہے، پیر کا زنا برائی کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ زبان زنا کرتی ہے، زبان کا زنا بولنا ہے۔ منہ زنا کرتا ہے، اور منہ کا زنا کسی عورت کو بوسہ لینا یا اس کے منہ کے ذریعے سے اس کے بدن کو چھونا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے اور اس کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے۔ جب ان سارے اعضاء پر زنا ہونے کا امکان اس قدر ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس سے دور رہیں یا اس میں ملوث ہونے کی خود اپنے تئیں کوشش کریں؟ میں نے کہا تھا موضوع منتخب کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، بات کوری نہ رہ جائے، ورنہ میں عام طور پر اس طرح کی باتوں کے خطبے کا موضوع بنانے کا قائل نہیں ہوں۔ چند روز سے ایک ریوڑی تالاب پر واقع اسکول کی چند بچیوں کو دیکھتا تھا کہ اس سی میں داخل ہوتی تھیں جو جنتا سیوا اسپتال کے پاس سے داخل ہوتا ہے اور ہینا میڈیکل یا اس کے پاس آ کر کے نکلتا ہے۔ وہ سی نما راستہ ہے، ایسے اندر سے بند ہے، ایک طرف سے گھسیں گے تو دوسری طرف سے نکلنا ضروری ہوگا۔ روز اس میں داخل ہوتی اور وہاں پر کچھ ان کا شور شرابہ بھی چلتا اور پھر واپس نکل کر کے چلی جاتی۔ میری کھڑکی سے نظر آتا، میں دیکھتا برقع پوش اپنے معاشرے کی لڑکیاں ہیں۔ آج جمعہ پڑھانے آتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گھسیں۔ میں نا میڈیکل کے پاس کھڑا ہو گیا کہ ادھر سے نکلیں گی تو دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ دیر ہو گئی، وہ نہیں نکلی۔ میں خود ادھر ہی سے گھسا کہ چلو راستہ وہی ہے، میں بھی سی سے نکل جاؤں گا۔ تو دیکھا، مجھے اندازہ جو ہوا کہ موبائل ہاتھ میں تھا اور چند گھیرا بنا کے موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ چند ایک تو مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چل پڑی اور دو تین غافل تھیں، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ روزانہ عام راستہ چھوڑ کر اس راستے میں کیوں داخل ہوتی ہو اور کیا کرتی ہو یہاں؟ اتنا پوچھنا تھا کہ بے تحاشا سب وہاں سے فرار ہو گئی ہیں، بھاگ گئی ہیں۔ نکیر اگر منکر پر نہیں کریں گے، معذرت چاہوں گا، بس ایک حدیث بیان کر دوں، وقت ہو چکا ہے اور اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صحابہ کرام گھروں کے آنگنوں میں اور راستوں پر بیٹھنے کے عادی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرورت ہے، بلا ضرورت نہیں بیٹھتے، کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، ہم یہیں بیٹھ کر کے حل کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے ان سے سنا کہ بیٹھنا ضروری کا فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ، اگر ضروری ہی ہے فَعَدُّوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ۔ اس سے پہلے میں نے دو لوگوں کو دیکھا، ایک مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں گھس گیا اور ایک کھڑے ہو کے تماشبین بنے ہوئے تھے۔ بنو اسرائیل داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر ملعون ہوئے، لعنت بھیجی گئی اسی وجہ سے کہ وہ برائی سے روکتے نہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کوئی برائی اپنے اندر ہوتی دیکھتے تو اس سے روکتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا صحابہ کرام نے ما حق الطریق، قال غض البصر، نگاہیں پست رکھنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى، راستے سے ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دینا، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جب ہم سفینہ نجات میں ہی سوراخ کر دیں گے تو معاشرے کی کشتی کے ڈوبنے میں کیا کسر باقی رہ جائے گی؟ اللہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اسلامی حشمت اور وقار کو اپنانے کی توفیق دے۔ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو یہ سکھائیں کہ جو پاک دامنی، جو عفت، جو تقوی اشعاری اور جو حیاداری اسلام نے سکھائی ہے وہی دنیاوی اور اخروی سعادت اور کامیابی کا باعث ہے۔ اور اگر ہم آج کے یورپ کی چکا چوندھ کے پیچھے جا کر اپنے اسلامی کلچر سے دور بھاگتے ہیں تو
اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم یورپ کے اس کلچر کے اس قدر دلدادہ ہیں تو 200 سال پیچھے یورپ کی، برطانیہ کی عورتوں کا لباس دیکھ لیجئے، آج کے آپ کے لباس سے زیادہ ساتر ہوا کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا اور ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو سمجھنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما، ہمارے جو بھائی قید و بند سے دوچار ہیں تو ان کی رہائی کی سبیل فرما۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے کاروبار میں وسعت دے دے، ہمیں خوشحال اور آسودہ روزی عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالی تو ہمارے مال و منال میں برکت دے۔ اللہ تبارک تعالی تو ہمیں دین پر صحیح معنی میں قائم کر دے، اور جب تک اس جان فانی میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔